پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. کینیڈا ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے اور یہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جہاں پر دنیا بھر سے آئے ہوئے مختلف کمیونٹیز کے لوگ آباد ہیں. اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو تعداد میں لوگ رہتے ہیں وہاں وہ انڈین سکھ کمیونٹی کے لوگ یہاں پر آباد ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو بڑی کمیونٹی ہے وہ مسلم کمیونٹی ہے. پھر جو امریکی سیاہ فام باشندے ہیں وہ بھی یہاں پر بڑی تعداد میں آباد ہیں. اگر ہم کینیڈا کی بات کریں یا امریکہ کی بات کریں تو جو مختلف کمیونٹیز ہیں وہ سب مل کر ان ممالک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. اور اگر ہم اسپیسیفکلی امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں دوسری جو قومیتوں کے لوگ ہیں ان کا ہمیشہ سے ایک بھرپور کردار رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے ابھی تک بھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں ایک نسلی تعصب جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. اور اسی وجہ سے گزشتہ سال بلیک لائیوز میٹر کے ٹائٹل کے ساتھ ایک وہاں پر بہت بڑی موومنٹ بھی چلائی گئی جو ابھی بھی کسی نہ کسی شکل میں برقرار ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس جو اعداد و شمار موجود ہیں کینیڈا کے حوالے سے، اگر آپ اپریل 2015 سے اپریل 2016 تک کے ریکارڈ کا جائزہ لیں تو ایسے حقائق سامنے آتے ہیں کہ یہاں پر جو سیاہ فام افراد مختلف جرائم میں ملوث تھے اور جو سفید فام لوگ ملوث تھے، تو سفید فام لوگوں کے 26,000 لوگوں کے کیسز سن کر ان کی ضمانتیں ہوئیں، جبکہ ان کے مقابلے میں سیاہ فاموں کے صرف 6,000 مقدمات سنے گئے. تو یہاں پر بھی ایسا دکھائی دیا کہ شاید سسٹم میں ابھی بھی کچھ لکوناس موجود ہیں کہ یہاں پر بھی ایک تعصب دکھائی دیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوشائند بات یہ ہے کہ مختلف ممالک کی جو حکومتیں ہیں، خاص طور پر اگر ہم کینیڈا کی بات کریں تو وہ اس تعصب کو ختم کرنے کے لیے اپنے اپنے طور پر کردار ادا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، پالیسیز کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، سسٹم میں جہاں جہاں خامیاں موجود ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ جو نسلی تعصب ہے یہ کس صورت میں ابھی برقرار ہے، اس کو ختم کیوں نہیں کیا جا سکا، اس کے نتیجے میں چلنے والی جو تحریکیں ہیں ان کا مستقبل کیا ہے، حکومتوں نے اب تک کوششیں کیا کی ہیں اور اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں اور مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع رہیں گے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کراتا ہوں. عارفہ مظفر صاحبہ موجود ہیں، سینئر براڈ کاسٹر ہیں، امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر سہیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر نفسیات ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. اور فیاض ولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، کینیڈا سے موجود ہیں. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا. اور سب سے پہلے عارفہ مظفر صاحبہ آپ کی رائے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں نسلی تعصب جو ہے وہ اب بھی دکھائی دیتا ہے مختلف شکلوں میں، اور ہے تو کیا اس میں کمی واقع ہوئی ہے ماضی کی نسبت، کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ خان صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اور بہت شکریہ رانا صاحب کا، اور مجھے آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت جو لوگ موجود ہیں جسے کہتے ہیں نا ایک تقویت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے. جناب فیاض رانا صاحب ونڈرفل پرسن، ان کی موجودگی یقیناً بہت اچھا لگا سب کے بارے میں سن کے. الحمدللہ میں سب سے پہلے مائی فرسٹ لو از پاکستان اینڈ آف کورس کینیڈا از مائی اڈاپٹیڈ کنٹری. اور اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا اور پاکستان کے بعد کینیڈا کو ڈیفینڈ کرنا بہت ضروری. اگر میں سب سے پہلے آف کورس میں اپنی پہلی جو دیش ہے پاکستان کا ذکر کروں، جس کے ساتھ میں آج بھی لنکڈ ہوں اینڈ آئی گو ایوری ایئر ٹو پاکستان. لوگ پاکستان کے بارے میں بھی کچھ کہتے ہیں تو میں ہمیشہ اس کو ڈیفینڈ کرتی ہوں کہ ہر سسٹم کے بیچ میں اچھے اور برے لوگ موجود ہوا کرتے ہوتے ہیں. جہاں تک رہا، میں بجائے اس کے کہ میں کسی دوسرے کا محاسبہ پہلے کرنا شروع کروں، پہلے میں اپنی ذات سے معاملہ شروع کرتی ہوں. بینگ اے مسلمان آف کورس آئی فیل سم ٹائمز کہ ایم اے فار گرانٹیڈ مسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن پاک اس کا سمجھنا میری زندگی کا، یعنی قرآن پاک از دا مینول آف مائی لائف اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میری زندگی کا حاصل. قرآن پاک کو بھی جب میں مطالعہ کرتی ہوں اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں بھی ذکر کرتی ہوں تو میں اکثر محسوس کرتی ہوں کہ بہت سی چیزوں کو ایسی کو ایمفسائز کیا گیا تھا جس کا پتہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری قوم کے بیچ میں یہ معاملات ہوں گے اور یہ کمیاں اور کوتاہیاں ہوں گی. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کا ذکر کرتی ہوں جس میں واضح طور پہ ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہوں، جس میں آپ نے فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر سبقت حاصل نہیں ہوگی.
یس میں آپ نے مجھے کینیڈا کے حوالے سے سوال کیا. میں کینیڈا کا ذکر بعد میں کرتی ہوں. پہلے میں اپنی ذات کا اور وہ جو میری ٹیچنگز ہیں اور جو میری ٹریننگ ہے پہلے میں اس کا تذکرہ کرنا چاہوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری خطبہ جو، اور پھر اس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ میں تمہارے درمیان میں قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس میں جہاں مجھ میں کمی ہے، کوتاہی ہے، آئی ہیو ٹو لک انٹو دیٹ مینول کہ میں کیسے اپنے آپ کو امپروو کر سکتی ہوں. گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر سبقت نہیں. تو سب سے پہلے تو اس سسٹم نے، یعنی ویسٹرن سسٹم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لنکن زین کے اوپر بھی لکھا ہوا لگایا کہ دنیا کا سب سے بڑا انسان 100 گریٹ پیپل کا ذکر کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہاں پہ بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے. میں بحیثیت مسلمان آپ کی ٹیچنگز کے اوپر زندگی گزارنا میری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، جو میرے میں کمی ہے. میں آپ بیشتر اس کے کہ کینیڈا کی بات کرتے ہیں. ایز آئی سیڈ کہ کینیڈا از مائی اڈاپٹیڈ کنٹری اینڈ یس اخباروں کے بیچ میں یہ چیزیں خبریں زینت بنتی رہتی ہیں، مگر آئی ڈس ایگری. میں پہلے محاسبہ اپنے سے شروع کرتی ہوں. آپ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان میں کیا جاگیردارانہ نظام نہیں ہے؟ کیا ہے جاگیردارانہ نظام؟ یہی ہے نا کہ امیر کو غریب کے اوپر سبقت ہے. آپ اپنی پارلیمنٹ کو دیکھ لیں، آپ کا ممبر پارلیمنٹ یا اس کا بچہ ایک آدمی کو اپنی تیز گاڑی کے نیچے روند کے چلا جاتا ہے، اور کیا اس کو سبقت ہے عام آدمی کے اوپر؟ آپ کا ممبر پارلیمنٹ ہمسیلف ٹکر مار دیتا ہے ایک پولیس آفیسر جو اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، آپ کا سسٹم کچھ بھی نہیں کر سکا اس کو. یعنی پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑتی ہوں. کیا جوڈیشری نظام ہے آپ کا؟ ٹھیک، آپ کا سے مراد آئی ایم سو سوری میرا، کیونکہ دیٹ از مائی فرسٹ لو، دیٹ از مائی کنٹری ویئر آئی واز بورن اینڈ ریزڈ. اچھا، یعنی جس مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میرا جوڈیشل نظام بہت اچھا ہونا چاہیے، مجھے غریب اور امیر کے بیچ میں فرق نہیں ہونا چاہیے. مگر آپ اگر جاگیردانہ نظام کی بات کر لیتے ہیں، آپ دیکھیے پاکستان میں زمینداری نظام کتنا مضبوط ہے. یعنی آپ قرضے کے اوپر، آپ کھاد کے اوپر، آپ ٹریکٹر پرمٹ کے اوپر، آپ زرعی قرضہ جات کے اوپر غریب آدمی کی زندگی کو ساری زندگی مقید رکھتے ہیں. یعنی آپ امیجن کیجئے گا، نہ صرف یہ کہ غریب آدمی، اس کے بعد وہاں کا پولیس مین، وہاں کا بیوروکریٹ، ایوری بڈی از ان یور کنٹرول. ٹھیک، اب یہ کیا ہے؟ یہ ریسزم ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، اٹ از اے ریسزم. ٹھیک، پھر آپ اپنے رشتوں کی ایڈز کو دیکھ لیں، اخباروں کے بیچ میں اکثر دی ہیں گوری چٹی خوبصورت. یہاں پہ آپ یہ کہنے ہیں کہ یہ تمام دنیا کے تمام ممالک میں انکلوڈنگ پاکستان یہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. جی مکمل کر لیں. چلیں جی. اور ریسزم کی بات یہ ہے کہ ریسزم تو حضرت نوح علیہ السلام، آپ کا ایک بیٹا کالا تھا ہیم، اور گورے کولے کا وہاں بھی ہے. اگر آپ کینیڈا کی بات کرتے ہیں تو کینیڈا میں میں فیل کرتی ہوں کہ اچھے اور برے لوگ ہر طرح کے یہاں پہ موجود ہیں. بٹ یہاں پر شاہد خان جیسے لوگ انگلینڈ سے نکلے، کینیڈا میں بھی انہوں نے 4 سیزنز لگژری ہوٹل لیا. یہاں پر بے شمار بزنس مین کام کر بھی رہے ہیں. ہماری گورنمنٹ ہمیں وہ جو کلرڈ سکن والے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ہم اس کو ایسکلیٹ کر دیتے ہیں. ویئر ایز اگر ہمارا ممبر پارلیمنٹ اگر گورا بھی ہے، اگر وہ بھی غلطی کرتا ہے تو سسٹم اس کو پکڑتا ہے، فائن کرتا ہے، اور وہ اپنی رشوت اور سفارش سے چھوٹ کے نہیں جاتا. برے لوگ ہر سسٹم میں موجود ہیں. یہاں پر ڈان کری کا نام ہے، فیاض ویلانہ صاحب، مجھے اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کریں گے. یعنی ہی واز اے ٹائکون ان دا اسپورٹس، آئس ہاکی کے پلیئر بھی تھے. اینڈ انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کہی تھی ریممبرنس ڈے کے اوپر کہ یہ جو امیگرینٹس ہیں یہ بینیفٹس تو سارے لیتے ہیں مگر ریممبرنس ڈے پہ ایک پوپی نہیں لگاتے. کین یو بلیو کہ ان کو اپنی پوزیشن، a very known renowned man had to leave his position. So جو یہ اس چیز کو ایسکلیٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں ریسزم بہت زیادہ ہے. I totally disagree. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. آپ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ پر ہر سسٹم میں موجود ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر سہیل صاحب، میں اگر ہم ریسزم کی جس کانسیپٹ میں یا جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں اس کی پرسپیکٹو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے
کہ آپ کے خیال میں نسلی تعصب کا اور معاشرے میں پائی جانے والی انتہا پسندی یا شدت پسندی کا آپس میں کتنا تعلق ہوتا ہے؟ لیکن سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا ریسزم کی یا نسلی تعصب کی ڈیفینیشن کو سمجھنا پڑے گا اور اس کو عام آدمی کو سمجھانا پڑے گا. ریسزم کیا ہے؟ ریسزم از اے سسٹمائزڈ فارم آف آپریشن وچ از ڈیولپڈ بائی ممبرز آف ون ریس in order to persecute members of an other race. یعنی کہ ہمیشہ سے لیکن صدیوں سے جو ہے نا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ طاقتور نے ہمیشہ کمزور کو دبایا ہے. ٹھیک. آپ دنیا کا کوئی بھی معاشرہ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ملک اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بھی سسٹم اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں آپ کو یہ ڈیفینیشن ایون آج کی تاریخ میں بھی انفارچونیٹلی نظر آئے گی. اس کو کیونکہ یہ انسانی نفسیات ہے اور انسانی نفسیات جہاں پہ بھی ہوتی ہے اس کو آپ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اچھی بات کیا ہے کہ جو ویسٹرن نیشنز ہیں انہوں نے ان سارے مسائل کو وقتاً فوقتاً یعنی کہ ان کو ایڈریس کیا. مثال کے طور پہ جیسے امریکہ کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں 1600 کی زمانے سے وائٹ اینگلو سیکس پروٹیسٹنٹ یعنی کہ جس کو واسپ لوگ کہتے ہیں جو کہ سفید فام وہ گورے جو کہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے ہیں جو کہ انگلینڈ سے آئے, انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا, انہوں نے یہاں پر آ کے جو ریڈ انڈین سے یعنی کہ نیٹو امریکن سے ان کا جینوسائڈ کی, ان کا میسیکر کیا, ان کی کلنگ کی, ان کو اس ملک کی زمین سے بالکل در بدر کیا. اس کے بعد اسی سفید فام لوگوں نے جو افریقہ سے جا کر سلیوری شروع کی. سب سے پہلے تو افریقہ کے جو مالی ذخائر تھے ان پہ قبضہ کیا, اس کے بعد ان لوگوں کو سلیو بنا کر اس ملک میں لے کے آئے. پھر یہاں پہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پوری تاریخ مطلب کتابیں کیا مطلب ہر چیز بھری پڑی ہے. اچھا, پھر انہی سفید فام لوگوں نے جو یورپ سے, جرمنی سے, ہنگری سے, آسٹریا سے یہودی آئے ان کے ساتھ بھی نسلی تعصب کیا. ہر دور میں امریکہ کے اندر ہر آنے والا جو امیگرینٹ ہے, چاہے وہ گورا ہو, چاہے وہ کالا ہو, چاہے وہ ایشین ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, اس کو اس نسلی تعصب کا سامنا کرنا پڑا. لیکن انہوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے, اس کا مطلب ایڈریس کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اس کے خلاف قوانین بنائے گئے اور ان کو ایڈریس کیا گیا. ایون آج کی تاریخ میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی نسل پرستی کا واقعہ ہوتا ہے, ہر میڈیا اس کو 24/7 اس کو رپورٹ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میڈیا یہاں پہ سب سے بڑی آواز ہے. میڈیا یہاں ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹینشنل ایفرٹ ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس کو ختم کرنے کے لیے, لیکن بہرحال ابھی بھی سوسائٹی میں اس کی ایگزسٹنس ہے. دیکھیں گورنمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے, کسی بھی گورنمنٹ کا کام جو ہوتا ہے وہ قوانین بنانا ہوتا ہے اور پرابلمس کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ چیزیں آئندہ نہیں ہوں. امریکہ ہو گیا, کینیڈا ہو گیا, کوئی بھی یورپین کنٹری آپ اٹھا کے دیکھیں, وہاں پہ ان کی یہ معاشرے دنیا کی ترقی میں نمایاں کردار کیوں ادا کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہاں پہ مسائل کو ایڈریس کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں جیسے ایک سامنے والی خاتون میں, کیونکہ میں ویڈیو پہ نہیں مجھے نظر نہیں آ رہی, لیکن انہوں نے اسلام کے بار بار حوالے دیے. آپ مجھے بتا دیں کون سا اسلامک کنٹری ہے دنیا کا جہاں پہ ایک آئیڈیل معاشرہ قائم ہوا ہوا ہے؟ صحیح ہے. یہ ایسے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ قوانین موجود ہوتے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد پوری طرح سے نہیں ہوتا. جیسے ہمارے پاس دنیا کا بہترین قانون قرآن کی شکل میں موجود ہے اور حدیث کی شکل میں موجود ہے, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. یہی آپ کا پوائنٹ ہے نا؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ قوانین کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب آپ اس پہ عمل نہیں کریں اور اس سے عام آدمی کی زندگی پہ فرق نہیں پڑے اور اس سے فائدہ نہ ہو. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. فیاض ولانا صاحب کو ذرا گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں. ولانا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب جیسے ہم اپنے ہمسایہ ملک انڈیا کی بات کریں تو وہاں پر نسلی تعصب اور خاص طور پر مسلمانوں کے حوالے سے جو بالی ووڈ ایکٹرز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب مسلمانوں کو جو ہے وہ وہاں پر شاید فلیٹ نہیں ملتا, پراپرٹی خریدتے ہوئے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس طرح کے بہت سارے واقعات اور جو اچھے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا کینیڈا میں بھی ملازمت کے حصول کے لیے کیا آپ کی نسل کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں, یا صرف آپ کی ڈگریز اور ایبلٹیز کو چیک کیا جاتا ہے؟ اور آپ کو کیا جیسے اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے بھی کیا اس کو چیک کیا جاتا ہے؟ کینیڈا میں کس حد تک ہے, کتنا کم ہے یا کتنا زیادہ ہے, کیا اس کی ویلیو ہے؟
بہت شکریہ اسد اللہ اور رانا روف صاحب کا بھی شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں شامل کیا. اور عارفہ باجی جو ہیں، عارفہ مظفر ہماری یہاں کینیڈا میں ہماری میڈیا انڈسٹری کا بہت بڑا آئیکن ہے، اور ان کا یہاں موجود ہونا پینل میں جس طرح انہوں نے کہا حوصلہ افزا ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی یہ حوصلہ افزا ہے کہ باجی یہاں موجود ہیں. یہ ہم سب کی باجی ہیں، اور باجی کا خطاب جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک دو دن یہ راتوں میں نہیں ہوتی، اس میں کوئی دہائیوں کی محنت ہے ان کی. صحیح. اس لیے آج انہیں ہمیں یہ اعزاز اور انہیں یہ خطاب ہم دے رہے ہیں کہ یہ ہماری بڑی ہیں. ٹھیک. انہوں نے بہت اچھی بات کی، اور ڈاکٹر سہیل چیمہ صاحب نے بھی بالکل صحیح بجا نشاندہی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں راستہ دکھا دیا لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر رہے. یہ افسوسناک صورتحال ہے. اب آتے ہیں کینیڈا کی طرف. آپ نے کینیڈا کی بات کی، انڈیا کا آپ نے حوالہ دیا. کینیڈا میں جہاں ہمارے مسائل ہیں، آپ کو کینیڈا کو پہلے سمجھنا پڑے گا. کینیڈا از اے ٹرو ملٹی کلچرل سوسائٹی. آپ یہاں کا سب سے بڑا سٹی ٹورانٹو ہے، ویئر آئی ایم لیونگ اینڈ ویئر عارفہ مظفر از لیونگ. اس سٹی میں people from 190 countries are living together and they are carrying cultures of 240 different nations. 240 کلچر اکٹھے لے کے چلنا ایک ایسے کنٹری، ایک ایسے سٹی میں یقیناً بہت کوئی عام آسان کام نہیں ہے. اس میں بہت سی اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں. جب 190 پیپل کنٹری سے لوگ اکٹھے ہوں گے، ایک سٹی میں رہیں گے، تو اس کی پازیٹیو سائڈز بھی ہوں گی اور نیگیٹو سائڈز بھی ہوں گی. پازیٹیو سائڈز یہ ہیں کہ لوگوں میں عادت آتی ہے، آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا شروع کرتے ہیں لوگ، اور یہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. نیگیٹو یہ ہے کہ کوئی ایک کمیونٹی کا ایک بندہ کسی بھی پرابلم کی وجہ سے کوئی غلطی کرے گا یا کوئی جان بوجھ کے کوئی دانستہ یا نادانستہ اس سے کوئی حرکت ہوگی تو وہ پوری کمیونٹی پہ اسٹیمپ لگ جائے گی کہ یہ فلاں کمیونٹی کے لوگ ایسے کرتے ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اور بہتر اس طرح ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل یہاں انٹرنیشنل کمیونٹی جب امیگرینٹ زیادہ نہیں تھے تو اس سے پہلے آپ دیکھیں تو 1965 تک انٹیریو میں گوروں کے اسکول الگ تھے، کالوں کے الگ تھے. اور نووا اسکوشیا ایک اور پروونس تھا یہاں کینیڈا میں، اس میں 1983 تک اٹ مینس 38 ایئرز بیک وہاں گوروں کے اسکول الگ تھے، کالوں کے الگ تھے. تو 38 از ناٹ اے بگ نمبر. لائک صرف 38 سال پہلے یہاں اس حد تک تمیز تھی کہ اسکول ہی الگ تھے، اور آج یہ ہے کہ وہ ہمیں برداشت کر رہے ہیں. تو یہ اٹس اے بگ چینج. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ چینج ایک دم نہیں آتی، سلولی آتی ہے. فار ایگزامپل 2015 میں یہاں کینیڈین پارلیمنٹ میں ویزیبل مائنورٹیز کے ممبر آف پارلیمنٹ 13% تھے 2015 میں، لیکن 2019 میں وہ ریشو بڑھ کے 13 سے 17% ہو گئی. اور اب آئندہ جب الیکشن ہوں گے تو یقیناً 2023 میں یہ 17% سے بھی آگے بڑھے گی. تو بتدریج حالات بہتر ہو رہے ہیں، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، کیونکہ ویزیبل مائنورٹیز کے لوگ اگر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں گے ایز ممبر پارلیمنٹ، دے کین ٹاک اباؤٹ اس. جس طرح ہماری اقرا خالد ہیں یہاں پاکستانی نژاد کینیڈین ہیں، وہ ممبر پارلیمنٹ ہے، تو کچھ عرصہ پہلے وہاں جب ریسزم کی بات ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ بل پیش کیا. اسی طرح اور ہمارے جو لوگ ہیں، سمیر زبیری ہیں، سلمہ زاہد ہیں، اور لوگ ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وی آر کانفیڈنٹ انف کہ یس دے آر گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف آور رائٹ. تو وہ ہماری رائٹس کا خیال رکھیں گے. جہاں تک آپ نے بات کی امپلائمنٹ کی، یقیناً یہاں اسٹڈی ایک آئی تھی. اس اسٹڈی کے مطابق یہاں بتایا گیا تھا کہ ملازمت کے حصول کے لیے اگر درخواست دی جائے تو ایسے افراد کو جاب کے لیے انٹرویو کے لیے 40% ان کے زیادہ چانسز تھے کہ انہیں گوروں جیسا رسپانس، ان کے اگر نام گوروں جیسے ہیں تو 60% چانسز ہیں کہ انہیں انٹرویو کے لیے کال کیا جائے گا. یہ جنرل اوور آل کینیڈا کی اسٹڈی تھی. لیکن ہمارا ایک پروونس ہے کیوبیک، جس میں فرینچ جو ہے فرسٹ لینگویج ہے اور انگلش سیکنڈ لینگویج ہے، فرینکو فونک وہاں انہیں کہا جاتا ہے. وہاں کی اسٹڈی ہے کہ 60% اگر فرینکو فونک نام ہے آپ کے تو چانسز ہیں کہ آپ کو جاب انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا. تو یہاں ہے، ہر جگہ ہے. فار ایگزامپل 2017 میں ایک یہاں سروے کرایا گیا تھا ہیٹ کرائمز کے بارے میں. تو اس میں یہ تھا کہ 43% ہیٹ کرائمز جو ہیں وہ اس ریسزم کی وجہ سے یہاں دیکھنے میں آئے ہیں، اور ان میں 16% بلیک کے بارے میں تھے. سوری ٹو سے مجھے بلیک کہنا پڑتا ہے، لیکن یہاں کی اسٹڈیز میں، رپورٹس میں ہر جگہ بلیک پیپل ہی کہا جاتا ہے. اس لیے میں کہوں گا سننے والے جو ہیں سوری فار دیٹ، مجھے اچھا نہیں لگتا کالا کہنا، لیکن کہنا پڑتا ہے. 16% کالوں سے متعلق تھے ہیٹ کرائم، 17% مسلمانوں کے بارے میں تھے. اور اگر ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ مسلم، 18% جوش پیپل کے بارے میں ہیٹ کرائمز تھے. تو ہیٹ کرائم ہر جگہ ہیں، موجود ہیں.
لیکن بہتری یہ ہے کہ آج میں اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ بات نہیں کرتے, اٹ مینس اف یو آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ, اف یو اگنور دا پرابلم, یو آر دا پارٹ آف دا پرابلم. تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے, عارفہ مظفر کینیڈا میں بیٹھ کے, اور ڈاکٹر سہیل چیمہ صاحب نیو یارک میں بیٹھ کے ہم اس سے بات کر رہے ہیں, اپنی کمیونٹی میں اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں, اور یقیناً اس طرح بات کرتے رہیں گے تو چیزیں بہتر ہوتی رہیں گی. بالکل صحیح ہے. اب چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آ کے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عارفہ مظفر صاحبہ, یہ آپ نے کہا کہ اپنے آرگیومنٹ میں کہ دنیا کے تمام ممالک میں نسلی تعصب, ریسزم کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے, اور آپ نے اس کی مثالیں بھی دیں اور حوالے بھی دیے. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اسے ختم کرنا چاہتے ہیں, جو کہ گریجولی ہوگا, کم ہوتے ہوتے ختم ہوگا, اور پہلے کی نسبت کم ہوا ہے جو کہ خوش آئند ہے, تو اس کے لیے کسے کردار ادا کرنا ہوگا؟ اسکول کو کردار ادا کرنا ہوگا, سوسائٹی کو کرنا ہوگا, حکومت کو کرنا ہوگا. بنیادی کردار کس کا بنتا ہے اگر ہم اس میں نتائج, مثبت نتائج چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں ایک چیز کا جواب دینا چاہتی ہوں. ڈاکٹر صاحب نے جیسے بات کی, میں نے جو حوالہ جات دیے تھے, میرا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کینیڈا اینڈ امریکہ, سچ اے بیوٹیفل کنٹریز, کہ بینگ این امیگرینٹ میں گھر بھی لے سکتی ہوں, میں کاروبار بھی شروع کر سکتی ہوں, میں مسجد بھی شروع کر سکتی ہوں, مندر, مسجد, گردوارہ سب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. گورنمنٹ از پلئنگ اٹس رول. مگر وہ جو میں نے حوالہ جات کی دیے تھے, چلو پاکستان کو تو چھوڑو, عربی سمجھنی پڑتی ہے, سعودی کنٹریز کی تو فرسٹ لینگویج ہی عربک ہے, یعنی ہم تو ان تعلیمات پہ بھی نہیں چل رہے. آپ سعودی عرب میں اور مڈل ایسٹ میں گھر بھی نہیں لے سکتے, نوکری بھی نہیں لے سکتے جب تک آپ کے ساتھ اسپانسر کرنے والا بندہ نہیں ہے. اچھا, اب آئی بات کہ رول کون پلے کرے گا. میں اگر کینیڈین سسٹم کو دیکھتی ہوں تو کینیڈین سسٹم میں اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو یہاں کا جوڈیشری سسٹم اتنا بہترین ہے کہ حقیقت میں اس کو پنش کیا جاتا ہے. اس لحاظ سے پلز نہیں آتی. جب ہم اپنے لحاظ سے بعض جگہوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر امیر کی پلز ہیں, غریب کی پلز نہیں ہیں. اس کے لیے سزا ہے, امیر کے لیے سزا نہیں. سسٹم یہ والا, اس میں آف کورس اگر آپ کا نظام بہت اچھا ہے, اگر آپ میں انصاف کی صلاحیت ہے, تو میرا خیال ہے ان سسٹمز میں. باقی ماں باپ کے نسل کے لحاظ سے اگر آپ بات کرتے ہیں, تو اگر میں پاکستان کا ہی ذکر کروں اگین, کیونکہ آف کورس میری اپ برنگنگ وہاں پہ ہوئی ہے, وہی فیوڈلز کا کیا تعلق ہے, کوئی راجپوت ہے, میاں ہے, نواب ہے, خان ہے, نواب زادہ ہے, جٹ ہے, یا پھر مخدوم ہے, یا پھر سردار ہے, یا پھر صاحبزادے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے, یہ جو فیملیز کی اپ برنگنگ ہے نا, اس اپ برنگنگ میں چینج آنا چاہیے. اسکولز اچھی تعلیم دیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, مگر اصل تعلیم اور تربیت, دیز آر دا پیرنٹس, اینڈ آئی تھنک the responsibilities upon parents. And then اور ہمارے یہاں تو جن لوگوں کا عارفہ صاحب جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں, صاحبزادے ہیں یا مزاری ہیں, لغاری ہیں, وہ تو اپنے بچوں کو کہتے ہی ہیں کہ یار خود خدا کا خوف کھاؤ, تم صاحبزادے ہو, تم تو جاٹ ہو, تم کیا کام کر رہے ہو, یہ تمہارے کرنے کا نہیں ہے, تم سپیریئر ہو. تو ان کی تو اپ برنگنگ میں یہ ان کے دماغ میں بٹھایا جاتا ہے کہ تم سپیریئر ہو. جی سر, so this is what I'm saying, these are the parents who can make a huge difference. You cannot blame the school system. First responsibility is parents, and then comes to the judiciary system. If somebody does wrong, the system must hold accountable. اس سسٹم میں اس طاقتور کی وہ طاقت نہ ہو کہ وہ پولیس مین کو بھی گروی کر سکے, وہ بیوروکریٹ کو بھی گروی کر سکے, وہ پولیٹیشین بھی اس کے ہاتھ کے بیچ میں ہو کہ وہ نہ کر سکے. اس سسٹم میں پرابلمز ہیں. کے ایک ہے ابھی, بلکہ فیاض بھائی آپ مجھے کریکٹ کیجئے گا, وہ جو پراؤڈ بوائز ایک اور بھی ہے, وہ گورے کے اگینسٹ ہے. میں تو بلکہ اس سسٹم پہ آئی فیل سوری. ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ نیٹیوز یہاں پہ تھے, برٹشرز یہاں پہ آئے, انہوں نے نیٹیوز کو سنب کیا, چائے مہنگی بیچی, مارا, قتل کیا, ان سے ہر طرح کا پیسہ وصول کیا, اور نیٹیوز کارنرڈ ہیں.
اور برٹشرز نے آ کے یہاں پہ پھر اپنی کالونیز بنا لی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آئی تھنک دا فرسٹ رسپانسبلٹی از پیرنٹس اور باپ. وہ جو کہتا ہے نا ہاں تو منڈا ہے تو 2 بندے مار کے آ جا, دس از دا فادر, دین کمز دا مدر, اینڈ آفٹر دیٹ اف somebody does a mistake, system must be that strict کہ کسی بندے کی اپروچ نہ ہو سسٹم تک, اس جوڈیشری سسٹم تک اپروچ نہ ہو, اور وہ اس کو ایسی پنشمنٹ ملے کہ آتی نسلیں یاد کریں. میں ابھی آپ کو اگزامپل دی تھی, ڈان چیری کی مثال دی تھی, میرا خیال ہے آتی نسلوں تک جتنے براڈ کاسٹر ہیں ان کے لیے مثال ہے. اف ڈان کری کین بی فائنڈ ڈان چیری, اف ڈان چیری کین بی فائرڈ, اینی بڈی کین بی فائرڈ فار ون ریسسٹ ریمارکس. سو دیز آر پیرنٹس اینڈ دین دا سسٹم. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر سہیل صاحب, اب ایک دو سوال ہیں میرے آپ سے. ایک تو میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا کہ سوسائٹی میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, کیا اس سے شدت پسندی بڑھتی ہے. ایک تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ چاہیں تو اس پر کامنٹ کر دیجیے گا کیونکہ ہم دوسری چیزوں پر ابھی ڈسکس کر رہے تھے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی پچھلے 5 سال میں یا 4 سال میں جو پیریڈ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ میں, اس میں جو وائٹ سپرمیسی ہے اس کے لیے شاید ایسا ایک محسوس ہوتا ہے یہاں پر بیٹھ کے دوسرے ممالک میں کہ ایک انٹینشنل ایفرٹ کی گئی. تو پچھلے 5 سال میں کیا نیگیٹو چینج آیا ہے جو کہ ایک پرسیپشن ہے پوری دنیا میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹینشنلی جو وائٹ سپرمیسی ہے اس کو پروموٹ کیا ہے, سپورٹ کیا, یہ کس حد تک درست ہے؟ سب سے پہلے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں عارفہ باجی کے جس کامنٹ جو انہوں نے کامنٹ کیا اس پہ میں اپنی رائے دینا چاہوں گا. میں ان سے I hate to disagree with her comment. انہوں نے کہا کہ یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے بچوں کو ریسزم یا نسلی تعصب کے بارے میں ان کو ایجوکیٹ کریں. دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ لٹریسی ریٹ سب کو پتا ہے کہ ون آف دا لوئسٹ ان دا ریجن ہے. اب جہاں پہ لٹریسی ریٹ ہی اتنا نیچے ہے, یعنی کہ وہاں پہ ماں باپ بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہاں پہ وہ ماں باپ اپنے بچوں کو کیسے ایجوکیٹ کریں گے؟ تو میں تو اس کامنٹ سے شدید مخالفت کروں گا, اور ان کا یہ ویو بالکل غلط ہے. یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ایک کسی بھی معاشرے میں نہیں ہو سکتی. یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے آپ کی سوسائٹی کی, آپ کے ایجوکیشنل سسٹم کی, آپ کے انسٹیٹیوشنز کی. وہ جو ہے ایک گائیڈ لائن سیٹ کرتے ہیں, وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں جس سے لوگوں میں اویئرنیس آتی ہے. پیرنٹس پاکستان کے گاؤں دیہات کے آدمی کو جو بیچارہ خود غریب مزارہ ہے وہ کیا اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرے گا؟ اس کو تو بیچارے کو رات کو سونے کے لیے ایک چھت چاہیے اور پیٹ بھرنے کے لیے 2 وقت کی روٹی چاہیے. اس کے پاس اتنی اویئرنیس ہے ہی نہیں ہے. تو یہ پیرنٹس کی بالکل ذمہ, اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سب سے بڑے ریسسٹ ہیں. وہ اپنے نوکروں کے ساتھ, اپنے سے نیچے والے لوگوں کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو ان کے بچے کہاں سے وہ ایجوکیشن لیں گے؟ تو یہ بالکل پیرنٹس کی کوئی رسپانسبلٹی کسی معاشرے میں نہیں ہوتی. یہ اس معاشرے کے جو انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں, ان کے جو سسٹم ہوتا ہے وہ لوگوں کو اویئرنیس دیتا ہے, جس کی وجہ سے وہ معاشرے آج دنیا میں ترقی کر رہے ہیں. دوسری بات, آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا کہ اس کے آنے سے امریکہ میں ریسزم بڑھا ہے. بالکل بڑھا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو وکٹری تھی پچھلے الیکشن میں, اس الیکشن میں تو ظاہر سی بات ہار گئے, جو پچھلے الیکشن میں اس کی جو 2016 کے الیکشن کی جو وکٹری تھی وہ اسی بیس پہ اس نے الیکشن جیتا تھا, کیونکہ امریکہ میں اس سے پہلے 8 سال تک ایک بلیک پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا, جس کی وجہ سے لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیے. اور ڈونلڈ ٹرمپ واز اے اسمارٹ اینڈ انٹیلیجنٹ مین ٹو کیش آؤٹ دیٹ 8-year پیریڈ آف براک اوباما, جس کی وجہ سے اس کو ووٹ ملا, اور اس نے اس چیز کو اپنے 4 سال کے دور صدارت میں اس وائٹ سپریمیسی کو مزید ہوا دی, جس سے کہ امریکہ میں یہ چیز جو کہ لوگ ایک عرصے سمجھ رہے تھے کہ یہ ختم ہو گئی ہے, یہ دبی ہوئی تھی, اس نے اس چنگاری کو دوبارہ ہوا دے کے اس چیز کو پروموٹ کیا. یہ دیکھیں یہ اس سے ڈاکٹر صاحب فرق کیا پڑتا ہے؟ دیکھیں جب آپ ریسزم کو پروموٹ کرتے ہیں تو اس سے سوسائٹی کے اندر جو بے چینی پیدا ہوتی ہے, اس سے پھر نفرت پیدا ہوتی ہے, اس نفرت سے پھر کرائم پیدا ہوتا ہے. تو اس کے اثرات ہوتے کیا ہیں؟ ایز این ایکسپرٹ اور سائیکیٹرسٹ کے طور پر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, ماہر نفسیات کے طور پر, کہ لوگ پھر اس کو کس طرح سے لیتے ہیں. ابھی نیوزی لینڈ میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص نے جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کر دیا مسجد میں جا کر. تو آپ اس کے اثرات کیا دیکھتے ہیں؟ لیکن دنیا میں کوئی بھی ملک
ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، پاکستان ہو، آپ کو ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ملے گی جو بہت ایزیلی ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں. اور جو بہت سارے لیڈر، جیسے پاکستان میں آپ کو بہت سارے لیڈر ملیں گے جیسے کہ وہ عام انوسینٹ انسان کو ایسے نعروں سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اس نسل در نسل وہ غلام بن جاتے ہیں ان سیاسی لیڈروں کے. تو یہ چیز جو ہے نا ایک ہیومن نیچر ہوتی ہے، اس کو آپ کیش کرانا، اس کو انسان کی نفسیات سے کھیلنا بہت آسان کام ہوتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ دنیا کے میجورٹی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ولنریبل ہوتے ہیں، وہ بہت آسانی سے لوگوں کے جھوٹے اور فریبی نعروں کے اندر آ جاتے ہیں اور وہ اس کے پھر آ کے ریئیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں امریکہ ہے، جیسے امریکہ میں ہم جیسے لوگ امیگرینٹ جب آتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں، اپنے ملک سے محنت کر کے آتے ہیں، یہاں پہ آ کے مزید محنت کرتے ہیں، اینڈ وی موو فارورڈ، ہماری ترقی ہوتی ہے. تو جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس سے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو گورا سفید فام جو ہوتا ہے، اس کو جیلسی اور انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے یہ لوگ آ کے ہمارے جو وسائل ہیں اس پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ چیزیں ایکسپلائٹ کی جاتی ہیں. اسی کی وجہ سے یہ نسلی فسادات، نسلی تعصب جیسی چیزیں دنیا میں وجود میں آتی ہیں. اس کو ختم کرنا، دیکھیں سب سے اچھی بات یہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے. یہاں پہ جو فیکٹس اور فگر ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ان کو پبلش کیا جاتا ہے، میڈیا ان کو صحیح دکھاتا ہے. ہمارے یہاں تو کوئی چیز ہوتی ہی اب تو اس چیزوں کو نہ کوئی ڈسکس کیا جاتا ہے. جیسے آپ کی میں بہت سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم ٹاپک کا لے کے ٹی وی پروگرام کر رہے ہیں، پینلز کو لے کے ان سے ان کی اوپینین دے رہے ہیں، ورنہ عام طور پہ لوگ ان جیسے ٹاپک پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا، نہ کوئی سننا چاہتا ہے. پھر رہی بات فیکٹس اور فگر کی، وہاں پہ چیزیں رپورٹ ہی نہیں ہوتی. آپ تھانے میں وہاں پہ تو قتل کر کے چلے جاؤ تو 302 کا مقدمہ جو ہے نا وہ درج نہیں کرتے پولیس والے. تو ایسے چھوٹے موٹے واقعات جو ہوتے ہیں ریسزم کے، وہ کس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ ان چیزوں کو رپورٹ کرے اور پھر رپورٹ کرنے کا میڈیا کے اندر کرے. ان مغربی ممالک میں ہر چیز کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، ان کی رپورٹنگ ہوتی ہے، اس کو پبلش کیا جاتا ہے، فیکٹس اور فگر ہوتے ہیں. باہر بیٹھ کے ہمیں لگتا ہے کہ امریکہ میں اتنے پرسنٹ جو ہے نا لوگ جیلوں میں ہیں، اتنے پرسنٹ وہ ہیں، فلاں جو سفید فام زیادہ ہیں، کالے جو کم ہیں، اور ہسپینکس اور بلیکس ہیں وہ جیلوں میں زیادہ ہیں. وہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر چیز کی جو نا پراپر جو فیکٹس اور فگر ہوتے ہیں ان کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، آپ ان کو ہائڈ نہیں کر سکتے. ہمارے ملکوں میں ایسی چیزوں کا ذکر ہی نہیں ہوتا. پرابلم کیا ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ ان کا حل کب ہوگا؟ جب تک ہم ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، جب تک ہم ان پہ بات نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کے اوپر اوپن ڈسکشن نہیں کریں گے. ہمارے یہاں تو جو بھی اہم ڈسکشن، جو بھی اہم ٹاپک ہے اس پہ نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ کوئی کرنا چاہتا ہے، نہ کوئی سننا چاہتا ہے. روایتی موضوعات پر زیادہ تر بات رہتی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے جی، اس وجہ سے وہ مسائل جوں کے توں، بلکہ نہ صرف جوں کے توں ہیں بلکہ مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جب تک ہم اسے ڈسکشن میں نہیں لائیں گے، جب تک مسائل حل کیسے ہوں گے. پروگرام میں ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. فیض الان صاحب، اب یہاں ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ ہو گئی کہ جو ریسزم کا خاتمہ ہے وہ سب سے زیادہ کردار جو ہے وہ عارفہ صاحبہ نے کہا کہ پیرنٹس کا ہے، کہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں اب ان کو پروان چڑھاتے ہوئے اور ان کی اپ برنگنگ کے دوران ان کی تربیت کریں، اور سب سے زیادہ کردار. لیکن ڈاکٹر سہیل صاحب سمجھتے ہیں کہ سسٹم جو ہے اس میں زیادہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے. انسٹیٹیوشنز ہیں، قانون ہے، حکومتیں ہیں، ان کا زیادہ اہم کردار ہے. آپ کی رائے کیا ہے اس پر؟ بہت اچھا. میں ان دونوں سے اتفاق کرتے ہوئے ایک تیسری چیز ہے اس کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. عارفہ مظفر صاحبہ نے بالکل صحیح کہا کہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، بچے کی بنیادی تربیت گود ہوتی ہے اور وہاں سے ہی اسے ٹریننگ ملتی ہے اور گھر سے ہی ملتی ہے. آپ نے جس طرف اشارہ کیا سوشل پریشر کا اشارہ آپ کا بھی ٹھیک تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی تم تو فلاں چودھری کے بیٹے ہو، تم فلاں ملک کے ہو، تم فلاں خان کے بیٹے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو، تمہارا یہ کرنے کا نہیں ہے. ہم نے اس سوشل پریشر کو نیگیٹو سائڈ پہ لے گئے. حالانکہ آپ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں ہم بہت ساری ایسی شرارتیں، بہت سارے ایسے کام ہم حرکتیں کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر پاتے تھے، اس وجہ سے کہ گھر کمپلینٹ جائے گی تو گھر والے کہیں گے تم نے یہ کیا ہے، فلاں لڑکے یا فلاں گروپ تو یہ کر رہا تھا لڑکوں کا، تم اس میں کیوں انوالو ہوئے، تم چودھری کے بیٹے ہو، چودھری کے بیٹے ہو کہ تم نے یہ کیا. صحیح. ہاں، تم نے یہ کیوں کیا، یہ میچ نہیں کرتا تمہارے اس سے. لیکن ہم نے اسے صرف اس سائڈ پہ لیا، حالانکہ یہ سوشل پریشر پازیٹیولی بھی لیا جا سکتا تھا. اور جب آپ اپنے آپ کو اپر کلاس سمجھتے ہیں کہ تم یہ غلط کام نہیں کر سکتے، تو
تمہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کسی غریب کا، کسی اور کا، جسے لوور کلاس آپ کہتے ہیں، اس کا بچہ بھی کیوں کرے، اور ہم سارے ایسے غلط کاموں میں انوالو بھی کیوں ہوں. یہ جو سوچ تھی یہ وقت کے ساتھ آنی تھی، اور یہ آ رہی ہے. آپ جیسے لوگوں کی اویئرنیس کریٹ کرنے سے یہ اویئرنیس بھی آ رہی ہے. جہاں تک بات ہے اپنے ڈاکٹر سہیل چیمہ صاحب کی، انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ یہ اکیڈیمیا کا کام ہوتا ہے، ٹیچر کا کام ہوتا ہے، سسٹم کا کام ہوتا ہے، لاز انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہوتا ہے. قوانین اتنے سخت بنا دیے جائیں، اتنے اچھے، اتنے بہتر، اور اس پہ امپلیمنٹیشن اتنی اچھی ہو جائے کہ لوگ خود بخود ڈریں اور جرائم کی طرف نہ جائیں. ان کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک تیسرا فیکٹر ہے جس کو ہم شاید یہاں اگنور کر رہے ہیں. آج کل کے دور میں 2 سال کا 3 سال کا بچہ جب رونا شروع کرتا ہے، کسی چیز پہ ضد کرتا ہے، تو اس کے ماں باپ یہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک اپنا فون اس بچے کو پکڑا دیتا ہے اور اس پہ کارٹون آن کر دیتا ہے، اور بچہ 1 سیکنڈ میں جادو کی طرح اس پہ جادو ہو جاتا ہے، اور وہ رونا چیخنا چلانا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ کارٹون فون پہ دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ آرام سے ماں باپ کوئی کام کر رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، کوئی بھی کسی چیز میں بھی ڈسکشن کر رہے ہیں، آپ کر لیں. آپ بچہ جو ہے از ایٹ ہز اون. یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے اور آج کل کا میڈیا کمیونیکیشن کا دور ہے، ہمارے ہاں میڈیا انفلوئنسر انٹروڈیوس ہو گئے ہیں. اب میڈیا انفلوئنسر کو ہماری جو کاروباری لوگ ہیں، کاروباری کمپنیاں ہیں، وہ صرف اپنے کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے اور انفلوئنس ٹورڈز دیئر بزنس کرنے کے لیے میڈیا انفلوئنسر کو یوز کر رہے ہیں. ہمارے ہاں جو لوگ میڈیا انفلوئنسمنٹ کو سوسائٹی کی بہتری کے لیے استعمال جب تک نہیں کرنا شروع کریں گے بلک میں، بڑی تعداد میں، اس وقت تک سوسائٹی میں چینج نہیں آئے گی. آج کل لوگ نہ ماں باپ کی سنتے ہیں، نہ بہن بھائیوں کی سنتے ہیں، نہ ٹیچرز کی سنتے ہیں. لوگ سب سے زیادہ آج کل اگر افیکٹڈ ہیں، متاثرین ہیں، تو وہ سوشل میڈیا کے اور اس میڈیا کے ہیں. صحیح. تو وہ آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ گھڑی کی طرف نہیں دیکھتے، آپ فون کی طرف دیکھتے ہیں، آپ ٹائم بھی فون سے دیکھتے ہیں. اس کے بعد آپ کا سوشل میڈیا سٹارٹ ہو جاتا ہے، میسیجز کی ایک اچھا وہ سوشل صحیح ہے، لیکن سوشل میڈیا کے پیچھے بھی تو کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے نا سر. وہ سسٹم بیٹھا ہوا ہے، یا وہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، یا پالیسیز بیٹھی ہوئی ہیں، یا افراد ہیں، ایجنسی بیٹھی ہوئی ہے، یا کوئی ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہیں. تو سوشل وہ جو ہاتھ میں موبائل ہے اس کے پیچھے بھی تو کوئی ہے نا سر. آپ نے صحیح نشاندہی کی. میں یہی بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا انفلوئنس کو اگر کوئی لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، گروہ بیٹھے ہوئے ہیں، کاروباری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یوز کر رہے ہیں. میں اور آپ بالکل صحیح ہے، لیکن ایک چیز ابھی ایک آرگیومنٹ آیا جیسے جی 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 فار ایگزامپل ابھی بہت سارے لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اسد اللہ خالد صاحب نے، عارفہ مظفر صاحبہ نے، ڈاکٹر سہیل چیمہ صاحب نے، یا میرا بھی کہیں گے کہ فیاض ولانا نے بہت اچھی بات کی فار ریسزم کے حوالے سے، اور بہت اچھا پروگرام تھا. لوگ اپریشیٹ کریں گے. لیکن آپ دیکھیے گا ان میں سے کتنے لوگ اس پروگرام کو اور اس ہماری اور میری آپ کی بات کو آگے شیئر کریں گے، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے. وہ ایک لمحے کی جو جھجک ہے اور ایک لمحے کی جو کرج ہے، وہ اصل بات ہے جہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. ہم میں سے ہر بندہ اگر سمجھتا ہے کہ کوئی اچھی بات کہیں ہو رہی ہے، اس کو دوسروں تک پہنچائیں. جب اسی طرح ہم وسیع پیمانے پر اچھی بات کو آگے پہنچائیں گے، شیئر کریں گے، ڈسکس کریں گے، تو پھر بہتری آئے گی سوسائٹی. صحیح ہے، بالکل سر. لیکن یہ جو نسلی پرائیڈ ہوتا ہے نا، یہ ہمارے شاید رگوں میں بسا ہوتا ہے. عارفہ مظفر صاحبہ، ایک آرگیومنٹ ابھی آیا یہاں پر، اور وہ یہ آیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پروموٹ کیا ریسزم کو، وائٹ سپرمیسی کو. اگر حکومتیں پروموٹ کر، اور اس کے ساتھ بھی ہم نے دیکھے، تو اگر حکومتیں پروموٹ کر سکتی ہیں تو حکومتیں کم کرنے کے لیے بھی تو کردار ادا کر سکتی ہیں نا. خان صاحب، میں زندگی میں صرف نیگیٹو دیکھنے کی بجائے آپ پازیٹیو کو بھی دیکھیے گا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا، بٹ ہی واز اے آنیسٹ مین. وہ جو کرتے تھے نا، اگلے پاؤں پہ کھیلتے تھے. اور اٹس اے ویری اسٹرینج تھنگ جو میں کہنے جا رہی ہوں، یو مائٹ ناٹ ایگری. اس نے اگلے پاؤں پہ، اب کی گورنمنٹ جو کر رہی ہے نا، آپ دیکھیے گا جو ہونا وہی ہے جو پلانڈ ہے. ٹھیک، مگر ڈونلڈ ٹرمپ واز ایکسپریسو. ٹھیک، ان کا چناؤ غلط تھا، الفاظ کا چناؤ غلط تھا، کے کی انفلوئنس آئی، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، وہ الگ بات ہے. بٹ جو پچھلی بات چیت ہوئی اس میں میں پہلے تو اس کو کرتے ہوئے میں صرف یہ کہتی ہوں، بھی ولانا صاحب نے جو فرمایا یا ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی، میں یہ کہتی ہوں چینج سٹارٹس فرام ون پرسن. بجائے اس کے کہ میں ایکسپیکٹ کروں کہ خان صاحب آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے یا کوئی اور کیا کرتا ہے. My son is my biggest investment in this world.
اگر میں چاہوں تو ایز اے مدر I can teach him and I should teach him truth. I should teach him کہ اگر you want to be respected, you have to respect others. Do not. میری زندگی میں ایک ہی غم ہے کہ وہ جو I lived my 34 years of my life in Pakistan. Yes, میں نے کہیں اب اگر اپنے کام کرنے والے کے ساتھ کہیں اونچا بولا ہوگا، حالانکہ میں تو ان کے ساتھ باہر نکل کے مالی کے ساتھ بھی کام کرتی تھی، فرش دھونے والے کے ساتھ کام بھی دھلوایا بھی کرتی تھی. ابھی بھی میں ٹورنٹو میں بھی ایسی ہوں. آئی ڈونٹ مائنڈ. مگر چینج ہر انسان اپنے اندر سے لے کے آ سکتا ہے. اور بجائے اس کے کہ میں آپ سے ایکسپیکٹ کروں یا میں اپنی بہن سے ایکسپیکٹ کروں, ایوری وومن اینڈ ایوری مین شوڈ برنگ اے چینج. بہت خوبصورت پیغام عارفہ مظفر صاحبہ آپ نے دیا. میرے پاس وقت ختم ہو گیا میرے پاس. آپ نے بہت خوبصورت پیغام دیا کہ اپنے اندر تبدیلی لائیں تو آہستہ, اور سب اپنے اندر تبدیلی لائیں تو تبدیلی آ جائے گی. بہت شکریہ عارفہ مظفر صاحبہ, فیاض ولانا صاحب, ڈاکٹر سہیل صاحب, سب نے بہت زبردست انپٹ دی اس موضوع پر, اس سنجیدہ موضوع پر سب نے بہت سنجیدگی کے ساتھ اظہار خیال کیا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.